صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، باؤ افغان ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے خطبہ کریمہ کے بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے متعلق حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب میں پہلا درود شریف کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں اعلان ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بھوک لگی ہے وہ کھانا کھا لیجیے اور کھانے سے فارغ ہو جائیے۔ تب صحابہ کرام نے کھانے کے لیے اپنے دسترخوان کو بچھایا اور کھانے کے لیے جب بیٹھے تو آپ کے پاس صرف روٹی تھی، سالن نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سوچئے وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے جنہوں نے اس دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام کی قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کو جب بھی دین کی دعوت، دین اسلام کے لیے انہیں بلایا گیا، ان سے جب بھی قربانی مانگی گئی تو کبھی کسی نے اپنے بچوں کی قربانی بھی پیش کی ہے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی بھی لگا دی اس دین اسلام کے لیے، حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے مال و دولت اس دین اسلام پہ خرچ کیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب اسلام ہے ہمارے پاس، ہم سوچتے ہیں بس ایسے ہی پھیل گیا، صرف چاند کے 2 ٹکڑے کرنے سے مذہب اسلام نہیں پھیلا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا برحق ہے، مگر یہ جو دین پھیلا ہے اس کی بہت ساری قربانی ہمارے بزرگان دین نے دی ہے، صحابہ کرام نے دی ہے، ولی کرام نے دی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے صرف کربلا کے واقعے سنے، صرف 3 دن کی جنگ سے مذہب اسلام نہیں پھیلا، بلکہ خاندان نبوت نے اس کربلا کی جنگ سے پہلے کئی ساری قربانی اس دین اسلام کے لیے دی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 3 سال تک خاندان نبوت کو ایک گھاٹ کے اندر قید کیا گیا، اس لیے صرف وہ مذہب اسلام کو پھیلا رہے تھے، اللہ رب العزت کے دین کو وہ پھیلا رہے تھے، اس لیے انہیں 3 سال تک ایک گھاٹ کے اندر قید کیا گیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اتنی قربانی دی ہے، آج ہم اسی دین اسلام کو ہم نے ہمارے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ جس نمازوں کو، جس روزوں کو، جس قرآن مقدس کو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، آج ہم اسی نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں اسی قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سبھی کو بھی اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا ہے کہ اس وقت کیا گزرتے ہوں گے ایک باپ پر جس وقت ان کی بیٹی کو بنا کسی وجہ سے طلاق دے دی جاتی ہے، اس وقت اس باپ پہ کیا گزرتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو صرف اس لیے طلاق دے دیا گیا، ابو لہب جیسے کمینے انسان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مذہب اسلام کو پھیلا رہے ہیں، دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اور وہ کسی کے رکنے سے رکتے نہیں ہیں، وہ مذہب اسلام کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کے اور بلا رہے ہیں۔ ایک کام کرو، ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تاکہ جب ان کی بیٹی کو طلاق دے دیا جائے گا تو محمد عربی ایک ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، وہ تناؤ میں آ جائیں گے، وہ پریشان ہو
جائیں گے، جب وہ پریشان ہو جائیں گے تو وہ گھر میں رہ جائیں گے اور مذہب اسلام کی دعوت دینا بند کر دیں گے، دین اسلام پھیلانا بند کر دیں گے۔ اس وقت ابو لہب کے دو بیٹیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ جس وقت آپ کو طلاق دے دیا گیا وہ دونوں کے دونوں اپنے گھر پہ آتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں۔ اس وقت میرے نبی نے کہا اے میری بیٹیوں تم کیوں رو رہے ہو؟ اس وقت کہا بابا جان ہمیں طلاق دے دیا گیا۔ کہا کس وجہ سے طلاق دے دیا گیا؟ تمہارا کیا قصور تھا؟ اس وقت ان دونوں بیٹیوں نے کہا بابا ہمارا ایک ہی قصور ہے کہ ہمارا باپ مذہب اسلام کا کام کر رہا ہے، دین اسلام پھیلا رہا ہے، لوگوں کو جنت کی دعوت دے رہا ہے، بس اسی وجہ سے ہمیں طلاق دے دیا گیا۔ اس وقت مکے کے جو کفار تھے وہ چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ جب نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے گا تو نبی ڈپریشن کا شکار ہو کر تناؤ میں آ کے پریشان ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو دین کے اور بلانا بند کر دیں گے۔ مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت نبی کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارا باپ لوگوں کو جنت کی اور بلاتا ہے، بس اسی وجہ سے ہمیں طلاق دے دیا گیا۔ اس وقت مکے کے کفاروں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میرے نبی نے اپنے زبان سے جملے جو کہے، میرے نبی کے جملے کیا تھے؟ میرے نبی نے فرمایا اے بیٹیوں ایک مرتبہ میں رب کے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے نکل چکا ہوں، اب میں کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، جاؤ تم صبر کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو یہ مذہب اسلام بہت ساری قربانی سے پھیلا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے صرف روٹی تھی، تو ایک شہد کی مکھی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کے پاس صرف روٹی ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی سبزی یا سالن نہیں ہے، ہمارے اسی جنگل کے اندر ہم نے ایک شہد کا چھتا تیار کیا ہے، آپ اپنے صحابہ کرام کو حکم دیجئے کہ وہ اس شہد کے ساتھ روٹی کو تناول فرمائیے۔ اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی آپ کے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس وقت میرے نبی نے کہا صحابہ کرام اس مکھی نے مجھ سے کہا، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ وہ جانوروں کی بات چیت کو بھی سمجھا کرتے ہیں۔ تو اس وقت میرے نبی نے کہا اے صحابہ کرام اس جنگل میں ایک مکھی کا چھتا ہے، وہاں پر شہد ہے، آپ وہ شہد لے کر آ جائیے۔ جس وقت وہ شہد لایا گیا تو اس وقت میرے نبی نے اس مکھی سے کہا اے مکھی تم یہ شہد کس طرح بناتی ہو؟ تو اس وقت اس مکھی نے کہا ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں اور اس سے یہ شہد بناتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے مکھی پھولوں کا رس جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اور شہد جو ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے، تم اسے میٹھا کس طرح کرتے ہو؟ اس وقت اس مکھی نے کہا آپ دیکھیے آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو فیکٹری ہوتی ہے اس میں جو شہد بنایا جاتا ہے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شہد کس طرح بناتے ہیں تو اس فیکٹری والے نے کہا کہ ہم شہد بنانے کے لیے ان مکھیوں کے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے، جو ان مکھیوں کا لیڈر ہوتا ہے ہم اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے ایک ڈبی کے اندر قید کر لیتے ہیں، تو وہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر جتنی مکھی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس مکھی سے کنیکٹ رہتی ہے، اور اس مکھی کی وجہ سے 2 کلومیٹر کے اندر جتنی مکھی ہوں گی تمام کی تمام مکھی اس لیڈر کے پاس آ جاتی ہے، اور اسی لیڈر کی وجہ سے ہم شہد کو بناتے ہیں۔ تو اس وقت اس مکھی نے میرے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، یہ سائنس آج کہتی ہے مگر اس مکھی نے 1450 سال پہلے خود میرے نبی سے فرمایا کہ ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، اور وہ لیڈر جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں تو آقا وہ لیڈر آپ پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بس اسی درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جو پھولوں کے اندر جو کڑواہٹ پن رہتا ہے اللہ رب العزت اس پھولے کو رس کو میٹھا کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں درود شریف کی فضیلت ہے، تو آپ ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز سے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
کہ بے شک ہم نے زمین ہی سے انسان کو پیدا کیا اور اسی زمین میں انسان کو سما دیا جائے گا اور دوبارہ میدان محشر میں اسی زمین سے اس انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر رب العزت نے فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا انسان کس قدر نادان ہے۔ اگر ایک انسان کبھی کہیں سفر کرتا ہے، کسی گاؤں میں جاتا ہے تو اسے ایک رات گزارنی ہوتی ہے تو وہ کبھی ہوٹل میں آرام کرتا ہے، کبھی کسی لاڈج کا انتظام کرتا ہے، تو وہ 100 کے بجائے 1000 خرچ کرتا ہے اور اچھی سے اچھی ہوٹل تلاش کرتا ہے۔ وہ ہوٹل تلاش کرتا ہے جہاں پر کھانے کا انتظام ہو، جہاں پہ پینے کا انتظام ہو۔ اگر وہاں پہ بدبو ہو تو انسان وہاں پہ آرام نہیں کرتا، وہاں پہ ٹھنڈے پانی کا انتظام نہ ہو تو انسان وہاں پہ قیام نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، ہم گھر بناتے ہیں، لاکھوں کروڑ روپے کا خرچ کرتے ہیں، ہم اس گھر میں کبھی ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈی ہواؤں کے لیے کبھی اے سی کا انتظام کیا کرتے ہیں، کبھی پنکھے کا انتظام کیا کرتے ہیں، کبھی آرام کرنے کے لیے ہم نرم گدوں کا انتظام کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، انسان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم جو لاڈج بک کر رہے ہیں، ہم جس ہوٹل میں آرام کرنے والے ہیں، ہم اس ہوٹل میں صرف ایک رات رہنے والے ہیں۔ ہم جس گھر میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کے جو گھر کو عالیشان بناتے ہیں، اس گھر میں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ کچھ 40 سال یا زیادہ سے زیادہ 50 سال، بس اس گھر میں بھی ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ پھر بھی انسان اس گھر کو اچھا سے اچھا بناتا ہے۔ کبھی ہوٹل میں آرام کرنے کی ضرورت پڑے تو انسان اچھی سے اچھی ہوٹل تلاش کرتا ہے، کبھی 3 اسٹار، کبھی 4 اسٹار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمیں اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہنا، مگر جس قبر میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی ہم نے اس قبر کی کبھی تیاری کی؟ ہمیں اگر گھر میں گرمی محسوس ہوتی ہے تو ہم پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، اگر اس قبر میں ہمیں کبھی گرمی ہوگی تو ہم نے کبھی اس قبر کا کبھی کچھ انتظام کیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں، اگر انسان نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو انسان کی قبر بھی اچھی رہتی ہے۔ آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کئی سارے مردوں کو، کئی سارے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ کہاں سے اٹھایا؟ کبھی کسی محل سے اٹھایا، کبھی کسی بادشاہ کی جنازے کو اٹھایا گیا، کبھی کسی دنیا میں جس کا نام چلتا تھا، جس کی لوگ عزت کیا کرتے تھے، کبھی اس عزت دار آدمی کو اٹھایا گیا، کسی بزنس مین کو اٹھایا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، وہ کون تھے؟ جانے والے کون تھے؟ کوئی ارب پتی تھا، کوئی کسی کے پاس لاکھوں کروڑ روپے کا بیلنس تھا، کوئی شخص ایسا تھا جس کے ایک کہنے پہ بہت سارے لوگ اس کی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، مگر آپ نے کبھی غور کیا، جتنی قبر ایک امیر کی بنی اتنی ہی قبر ایک غریب کی بھی بنی۔ سب کی قبر بنتی ہے، سب کی قبر 2 گز ہی بنتی ہے۔ قبر کسی انسان کے خاندان کی بنیاد پہ نہیں بنتی، قبر انسان کی دولت کی بنیاد پہ نہیں بنتی۔ سب کی قبر بنے گی، سب کی قبر یکساں ہوتی ہے۔ امیر کی بھی قبر 2 گز ہوں گی، غریب کی بھی قبر 2 گز ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، بس فرق اتنا ہوگا کہ جو نامہ اعمال کرنے والا ہوگا، جو نیک و پرہیزگار ہوگا، جو نمازی ہوگا، جو صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آیا کرتا تھا، اگر وہ نمازی ہوگا تو اس کی قبر چوڑی ہوں گے، ورنہ جو گنہگار ہوں گے، جو شراب پیا کرتے تھے، جو اللہ رب العزت کی نافرمان کیا کرتے تھے، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو گنہگار ہوتا ہے، جب اس کو دفنایا جاتا ہے، جب اس کو دفنا کے وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر انسان کو اتنا دباتی ہے۔ میرے نبی نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو اٹھایا، ان ہاتھوں کو اٹھایا جن ہاتھوں کے شان یہ ہے کہ اگر ایک انگلی اٹھا دے تو اللہ رب العزت قبلے کو پھیر دیتا ہے۔ اس نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ جو بدکار انسان ہوتا ہے، جو گنہگار انسان ہوتا ہے، جب اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے اور وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو
انسان قبر کو اتنا دباتی ہے کہ اس کی فصلیاں ایک دوسرے سے یوں مل جاتی ہے اور مل کر چورا چور ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قبر ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قبر انسان کو دن میں 36 مرتبہ یاد کرتی ہے، اے میرے بندے میں کیڑوں مکوڑا کا گھر ہوں، اے میرے بندے میرے اندر اتنا اندھیرا ہے، اے میرے بندے تو میری تیاری کر، میرے اندر سکون نہیں ہے، اگر تو سکون چاہتا ہے تو اے میرے بندے تو میری تیاری کر۔ اس وقت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، افسوس ہے قبر ہمیں 36 مرتبہ دن میں یاد کرتی ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دن میں ایک مرتبہ بھی اس قبر کو یاد نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان دولت کے نشے میں ڈوب چکا ہے، آج انسان عیاشی کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کا انسان زیادہ سے زیادہ ایک تاجر ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا ایک عالیشان گھر ہو سکتا ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہو سکتی ہے، لاکھوں کروڑ روپے کا اس کے پاس بینک بیلنس ہو سکتا ہے، مگر کیا خیال ہے فرعون کے بارے میں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فرعون ایک بادشاہ تھا جو اس دنیا پہ حکومت کیا کرتا تھا، جس کے پاس خزانے ہوا کرتے تھے، مگر جس وقت میرے رب نے اس کی پکڑ دی، میرا رب قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان ربک لشدید، کہ بے شک رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب میرا رب اس کو پکڑنے پہ آ جائے تو وہ بڑے سے بڑے نیک پرہیزگار کو بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ بھی پکڑ لیتا ہے، اور اگر وہ کسی کو بخشنے پہ آ جائے، کسی کی مغفرت کرنے پہ آ جائے تو ایک گنہگار، ایک پاپی، ایک سیاہکار کو بھی وہ بخش دیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے کسی مرید نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب، اس کے خواب میں تشریف لائے، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ اس وقت اس پیر نے کہا اے میرے مرید، جس وقت سے میں مرا ہوں اللہ رب العزت نے مجھے دھوپ کے اندر کھڑا رکھا ہے۔ کہا حضرت آپ تو رات بھر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دھوپ میں کھڑے رکھا؟ کہا ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے یہ معاملہ ہے سال بھر میں 12 مہینے ہوتے، ہم نے اسے تقسیم کر رکھا ہے کہ 4 مہینے برسات کے، 4 مہینے گرمی کے، 4 مہینے ٹھنڈی کے۔ اس وقت اس پیر صاحب نے کہا میں میرے گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا کہ آسمان سے بارش نازل ہو گئی، اور اس وقت برسات کا موسم نہ تھا بلکہ گرمیوں کا موسم تھا۔ اس وقت میری زبان سے ایک جملے نکلے۔ آج ہم کبھی کسی کام کے لیے جاتے ہیں، کہیں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک بارش ہو جاتی ہے تو ہماری زبان سے طرح طرح کے جملے نکلتے ہیں کہ ابھی تو موسم نہیں، پھر بھی برسات ہو رہی ہے، پھر موسم برسات ہو رہی ہے، کیسے جملے نکلتے ہیں۔ اس وقت اس پیر نے کہا میرے زبان سے ایک جملے نکلے کہ یہ بے وقت بارش کیسے ہو گئی؟ بس اس سے ایک جملے پہ اللہ رب العزت نے میری پکڑ کر لی، اور میں نے جتنے نیکی کی تھی وہ نیکی میرے کچھ کام نہ آئی، صرف ایک جملے پہ اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ کر لی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان، میرا رب فرماتے ہیں ان ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے نیک پرہیزگار کو پکڑ سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا قبر انسان کو دن میں 36 مرتبہ یاد کرتی ہے، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں اندھیروں کا گھر ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قبر کیا ہے؟ قبر کے حوالے سے صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیے، ان میں سے آئیے ایک مولاؤں کا ذکر کریں جو اہل بیت ہے، جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی بیوی کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، وہ حسین جنہوں نے اس مذہب اسلام کو بچانے کے لیے اپنے چھوٹے سے ننھے علی اصغر کی قربانی دی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، انہی کے والد گرامی جن کا نام حضرت علی ہے، جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ علی جن کو جنت کا ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائیں گے،
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان وہ علی جن کے بارے میں فرمایا گیا، خود میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جتنا علم دیا اس کے میں نے 10 حصے کیے اور 1 حصہ پوری امت کو عطا کیا اور 9 حصے میں نے تنہا علی کو عطا کیے۔ وہ علی جو فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان علی کی کبھی زندگی پڑھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی کے ساتھ ایک قبرستان میں تشریف لے گیا تو حضرت علی ایک قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روئے کہ یوں لگتا تھا کہ حضرت علی اپنی جان گنوا دیں گے، اب حضرت علی مر جائیں گے، اتنا روئے۔ اس وقت حضرت علی نے ایک قبر سے پوچھا، اے قبر بتاؤ تمہارا مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوا؟ اس وقت ایک قبر سے آواز آئی، اے علی ہمارا حال بعد میں پوچھنا، پہلے تمہارا حال تو بتاؤ، ہمارے مرنے کے بعد تم پہ کیا گزری؟ اس وقت حضرت علی نے کہا، اے قبر والو میں تمہیں کیا بتاؤں، جب تم مر گئے، جب تم اس دنیا سے چلے جائے تو بس ایک میری بات سن لو کہ جس وقت تم اس دنیا سے چلے گئے تو تم نے جو گھر بنایا تھا، جس مال و دولت کو تم نے جمع کیا تھا، نہ دن دیکھی تھی نہ رات دیکھا تھا، صبح شام تم نے جو محنت کر کے جو تم نے مال جمع کیا تھا، جس گھر کو تم نے عالیشان بنایا تھا، وہ سارا گھر تمہارے وارثوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جو تم نے مال و دولت کر کے محنت تم نے کی تھی، اس کا پیسوں کا حساب تمہیں دینا ہے، مگر جس محنت سے تم نے مال جمع کیا تھا وہ سارا کا سارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ محنت تم نے کی تھی مگر اس پہ موج و مستی تمہارے اولاد کر رہی ہے، وہ سارا کا سارا مال وارثوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہی ہوتا ہے، اسلام کا بھی یہی قانون ہے کہ جب ایک انسان کو موت آ جائے تو اس کے جتنا مال ہوتا ہے وہ وارثوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ آپ سوچو، جس مال کے لیے ہم صبح سویرے اٹھ کے ٹھنڈی گرمی کے اندر ہم محنت کرتے ہیں، جس مال و دولت کے لیے ہم کبھی نمازوں کو ترک کر دیا کرتے ہیں، جس مال و دولت کے لیے ہم اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ ہم پہ فرض کی ہے ہم اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، جو مال و دولت کے لیے ہم کبھی کسی کا حق مارتے ہیں، جس مال و دولت کے لیے ہم کبھی حرام کام کرتے ہیں، جس مال و دولت کے لیے ہم کسی غریب کا حق چھین لیتے ہیں، وہی مال و دولت تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، وہ مال تمہارے کچھ کام نہ آئے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت علی روتے جا رہے ہیں اور یہ جملے آپ کی زبان سے نکلتے جا رہے ہیں اور کہا، اے قبر والو تم جو لباس پہنا کرتے تھے وہ سارے کے سارے لباس تمہارے کچھ کام نہ آئے، جس گھروں کو تم نے عالیشان بنایا تھا اب اسی گھر میں تمہارے دشمن رہا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اتنے جملے حضرت علی کے زبان مبارک سے نکلتے ہیں اور آپ روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ حضرت سعید کہتے ہیں اب حضرت علی زندہ نہ رہیں گے بلکہ آپ کی روح نکل جائے گی، آپ اتنا روتے ہیں اور آپ چپ ہو گئے۔ اس وقت ایک قبر سے آواز آتی ہے، اے علی اب میں ہمارا حال بیان کرتا ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت ایک قبر سے آواز ہے، اے علی مرنے کے بعد ہمارا کفن چھین لیا گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے کپڑوں پہ ایک چائے کا داغ لگ جائے تو ہم کپڑے بدل لیتے ہیں، آج دن میں ہم 3 4 دفعہ کپڑے بدلتے ہیں، اس وقت مرنے کے بعد یہ کپڑے بھی چھین لیے جائیں گے، صرف ایک تنہا کفن آئے گا، وہ بھی جس پہ اللہ رب العزت کا کرم ہوا اس سے کفن ملے گا، ورنہ قدرت تو پاپیوں کو کفن بھی نصیب نہیں کرتی۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن سے کفن بھی چھین لیا جاتا ہے، جن کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان، اس قبر نے کہا مرنے کے بعد ہمارے کفن کو چھین لیا گیا اور مرنے کے بعد ہمارے اس جسم کو، آپ سوچیے جس جسم پہ اگر ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمیں اس مچھر کا ڈنک ہمیں برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ مچھر کبھی انسان کے جسم کو کھاتا نہیں ہے بلکہ صرف وہ خون چوستا ہے، مگر ہمیں اس کا ڈنک برداشت نہیں ہوتا۔ اس وقت ایک قبر سے آواز آئی، علی ہمارے اسے جسم کو
قبر کی کیڑوں مکوڑوں نے کھا ڈالا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے جوانوں پھر کہتی اس قبر، اے قبر، ہمارے جس پیٹ کو اللہ رب العزت نے قبر نے ہمارے پیٹ کو پھاڑ ڈالا، ہمارا پیٹ پھٹ گیا اور اس سے اتنی بدبو آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں کوئی اور عذاب نہ دیتا تو صرف یہ پیٹ کی بدبو ہمارے لیے کافی ہوتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قبر ہے، اسی قبر کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قبر ہمیں 36 مرتبہ یاد کرتی ہے مگر ہم کبھی قبر کی یاد نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قبر کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے اس انسان کو آزمائش کے طور پہ اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قبر کی تیاری کریں، اس آخرت کی تیاری کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آخرت کیا ہے؟ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کے کان میں ایک آیت کریمہ ٹکراتی ہے، ان عذاب ربک لشدید، کہ ان عذاب ربک واقع، کہ بے شک اللہ رب العزت کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اللہ رب العزت کا عذاب آ کر رہے گا اور اسے کوئی دفع نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اتنی آیات آپ کے کان میں ٹکراتی ہے کہ آپ فوراً زمین پہ گر جاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کے اتنا خوف آپ کے دلوں میں ہوا کرتا تھا، مگر بڑے افسوس کے ساتھ آج ہمارے اسی دل سے خوف خدا نکلتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ رب العزت نے عذاب جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا حکم دیا ہے اور اس آگ کو بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی۔ 1000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال مرتبہ اسی آگ کو بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی یعنی لال ہو گئی، پھر اسی آگ کو 1000 سال مرتبہ بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ آگ سیاہ ہو گئی یعنی کالی ہو گئی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس رب العزت کی، اگر اس جہنم کے اندر صرف ایک سوئی کے نوک کے برابر اگر سوراخ کر دیا جائے تو تمام کی تمام دنیا فنا ہو جائے، تمام کی تمام دنیا جل کے برباد ہو جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے جوان جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس رب العزت کی، اگر اس جہنم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو اس زمین پہ بھیج دیا جائے تو اس کے چہرے کی بدصورتی دیکھ کر، اس کی بدبو سن کے تمام کے تمام انسان برباد ہو جائیں گے، تمام کے تمام انسان مر جائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت جبرائیل امین کہتے جا رہے ہیں اور آنسو بہتے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا اے جبرائیل تم کیوں روتے ہو، تم تو فرشتے کو سردار ہو، تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابلیس جو تھا وہ بھی فرشتوں کا فرشتہ تھا، مگر جس وقت میرے رب نے اس کے آزمائش لی، جس وقت میرے رب نے اس کا امتحان لیا تو ابلیس اس امتحان میں ناکام ہو گیا، اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا تو مردود ہو گیا۔ آقا میں اس بات پہ روتا ہوں، مجھے یہ غم ستاتا ہے کبھی اللہ رب العزت میرا بھی امتحان لے، اگر مجھے آزمائش میں ڈال دیا جائے، کبھی میں ناکام ہو گیا تو میں کہیں جہنم میں نہ ڈالا جاؤں۔ اتنا روئے، اس وقت میرے نبی کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میرے نبی بھی روتے ہیں۔ اس وقت غیب سے آواز آتی ہے اے محبوب، اے جبرائیل امین، تم دونوں کو اللہ رب العزت نے امان دے دی ہے، تم کبھی رب کی نافرمانی نہ کرو گے۔ اور حضرت جبرائیل آسمانوں پہ پرواز کر جاتے ہیں۔ اس وقت میرے نبی وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ راستے میں صحابہ کرام ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میرے نبی سواری سے اترتے ہیں، کہتے اے صحابہ، کیا تمہیں جنت کا پروانہ مل چکا ہے؟ کیا تمہیں جنت میں جانے کی خوشخبری مل چکی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں۔ پھر کہا تم کس بات پہ ہنستے ہو؟ افسوس ہے اس شخص پہ جس کو جنت کا پروانہ نہ ملے اور وہ ہنستا ہو۔ آپ دیکھیے میرے نبی ان صحابہ کرام سے کہہ رہے جس صحابہ کی شان میں قرآن مقدس میں کہا گیا کہ جب بھی تم صحابہ کرام کو دیکھو گے
تو ہمیشہ رکوع و سجود میں دیکھیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ صحابہ کرام کے بارے میں میرے نبی کہہ رہے ہیں، اے صحابہ تم کیوں ہنستے ہو؟ کیا تمہیں جنت کا پروانہ مل گیا؟ آج تو ہم گناہ کرتے پھر بھی ہم ہنستے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قبر کی تیاری کیجیے، اس جہنم کے بارے میں آپ سوچیے، جس جہنم کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہا، آقا میں ابھی جہنم کو دیکھ کر آ رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں، اگر دنیا کا ایک بچھو ہمیں ڈنک مارے تو ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ سوچیے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں، آقا اس جہنم کے اندر اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں جو اونٹوں کی طرح موٹے ہیں اور اتنے لمبے ہیں کہ ایک گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تو بھی ان بچھو کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا، اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں۔ اور وہ جہنم کے بچھو صرف ایک مرتبہ کسی کو ڈنک نہیں مارتے بلکہ لگاتار مارتے جا رہے ہیں، لگاتار مارتے جا رہے ہیں۔ آپ سوچئے، ہم ایک مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر پاتے، اس وقت آخرت میں ان بچھو کا کیسا، اس بچھو کے ڈنک کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوران گفتگو جو کچھ بھی غلطی ہوتا ہے معاف عطا فرمائے۔